سہیل صاحب یہ بتائیں کہ آئی ایم ایف کہتا ہے کہ آپ بجلی کے نرخ بڑھائیں، گیس کی قیمتوں میں اضافہ کریں، کس طریقے سے ریکوری ہوگی؟ دیکھیں، ایک تو یہ گیس بجلی کو کہنا بند کریں، یہ انرجی ہے، ہوا، بجلی، سورج، پیٹرول، ریفائنری، یہ پورا ایک پیکیج ہے، بکیٹ ہے پورا۔ ہاں، جیسے انسان ایک بکیٹ ہے نا، تو پورا جب تک آپ کے ہر عضو کام نہیں کریں گے تو یہ انرجی کا ہر عضو کو کام کرنا ہے، LNG، LPG، کوئلہ، فلانا ڈینا، ان میں سے کوئی چیز بھی عضو ایک ساتھ کام نہیں کر رہا، ایک ہاتھ ادھر جا رہا ہے تو ایک ہاتھ ادھر جا رہا ہے تو سر اوپر جا رہا ہے، جو ٹانگیں نیچے، آپ الٹے کھڑے ہوئے ہیں، کہیں بغیر سر کے کھڑے ہوئے ہیں۔ دس از ناٹ دا وے یو ہیو ٹو ہینڈل انرجی۔ انرجی از بین ہینڈل ویری پروفیشنلی اینڈ ٹیکنیکلی۔ اب جب کہ اب IT کا زمانہ ہے تو اس میں انرجی کو ٹھیک کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں ہی سوال ڈال دو، وہ تمہیں جواب دے دے گا اسے کیسے تو ٹھیک کرنا ہے۔ انرجی پرائسز کے حوالے سے آئی ایم ایف کہتا ہے نہیں، IMF نے آج تک کوئی بینک آپ کو نہیں کہتا آپ مال کتنے پہ بیچیں۔ وہ کہتا ہے کہ آپ یہ بتائیں گے میرے پیسے کیسے ادا کریں گے۔ تو یہ کیا کرتے ہیں کہ وہ تو خود ان کا پریزیڈنٹ کہہ رہا ہے یہ نہ کرو جو تم کر رہے ہو، جو ان کی خاتون ہیں۔ اچھا، خود کہا ہے کہ آپ اپنے غریب عواموں پہ یہ بوجھ نہ ڈال، لیکن ان کو رئیسوں پہ ڈالنا نہیں ہے تو آپ پہ ڈال دیتے۔ سب سے آسان طریقہ کیا ہے؟ انڈائریکٹ ٹیکس، سیل ٹیکس کا ریفنڈ بند کر دو، جو کہ اسی نے لیٹر جو بھی ہے، سیل ٹیکس کا ریفنڈ بند کر دو، فلانے کا یہ کر دو، ٹیکس بڑھا دو، سیلری والے ٹیکس کے اوپر ٹیکس لگا دو۔ اب یہ IMF کبھی بھی نہیں کہے گا۔ IMF نے کبھی، امریکہ میں نہیں ہوتا جہاں کا وہ بندہ ہے، جرمنی میں نہیں ہوتا، ٹیکس پہ ٹیکس کون لگاتا ہے یار؟ یعنی آپ نے اگر ٹیکس دیا تو اس کے اوپر، اس ٹیکس کے اگر 25 لاکھ دیے تو اب 25 لاکھ پہ 10% دیں گے آپ، 2.5 لاکھ اور۔ تو جو فائنانس منسٹر نے بجٹ کی سپیچ کیسے پیش یہ IMF میں نہیں کہا گیا۔ مجھے نہیں پتا IMF سے اورنگزیب صاحب نے کیا معاہدہ کیا۔ یہ معاہدے میں لکھا ہو ہی نہیں سکتا، آپ پبلک کرا لیں۔ دیکھیں ہمارے پاس انفارمیشن، یا بڑی بات کہہ رہے ہیں کہ فائنانس منسٹر نے یہ جو بجٹ پیش کیا ہے یہ IMF کا بجٹ نہیں ہے۔ میرے خیال میں تو نہیں ہے، صرف بہانہ، ہمیں کسی پہ تو ڈالنا پڑتا ہے نا بہانہ۔ IMF سے خود پوچھ لیں یہ تمہارا بجٹ ہے، چلیں میں آپ کو ایک آئیڈیا تو یہ بجٹ کیا پھر فائنانس منسٹر نے خود نے بنایا ہے؟ فائنانس منسٹر اکیلے تو نہیں بناتا نا بیچارہ۔ فائنانس منسٹر تو ایک اسپوکس پرسن ہوتا ہے ہمارے یہاں، پیچھے سے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں۔ بیچارہ فائنانس منسٹر تو بہت غریب آدمی ہوتا ہے ہمیشہ، اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ وہ کبھی IMF سے آتا ہے، کبھی کہیں سے آتا ہے، کبھی کہیں سے آتا ہے، اور بیچارہ چلا جاتا ہے۔ فائنانس منسٹر تو ہمارے ملک کے بڑے امیر ہوتے ہیں۔ نہیں، آپ نے آج تک فائنانس منسٹر کو کسی کو سوائے شوکت ترین کو بیچارے کو تھوڑا سا کیا، باقی کسی فائنانس منسٹر پہ کچھ ہوا ہے آج تک؟ ہاں ویسے یہ بات تو ہے، کچھ بھی نہیں ہوا۔ شوکت ترین آئے ہیں صرف ریڈار میں، وہ بھی اس لیے کہ وہ IMF سے تعلق ان کا، لیکن مرتا اسماعیل کو بھی فوری ہٹا دیا تھا اسحاق ڈار نے۔ نہیں تو جیل بھی گئے نا۔ لیکن یہ جو فائنانس منسٹر ہیں اورنگزیب صاحب، یہ آپ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے یہ دیکھیں، اورنگزیب بہت اچھا آدمی ہے، ہی از اے نائس پرسن، ہی از اے گڈ بینکر۔ کتنا پریشر برداشت کر سکتے ہیں یہ وہاں بیٹھ کے مافیا کا، I cannot tell anything about it. He can، اب ان کے اوپر جو پریشر ہوگا میں سمجھ سکتا ہوں، میں کیونکہ خود رہا ہوں ان ساری چیزوں، تو یہ ایک اکیلا آدمی پریشر برداشت نہیں کر سکتا، اس لیے ان کے اوپر الزام دینا یا IMF پہ الزام دینا یہ غلط بات ہے۔ پوری کیبنٹ موجود ہے، وزیر اعظم موجود ہے، یہ ملک کا سسٹم ہے نا، جوڈیشری موجود ہے۔